Warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place. As we already promised کہ ہم ہر ویک ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں ایک کنگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے آپ کا ایکسپیرینس, اپنا ایکسپوئر اور اپنا نالج جو ہے وہ رکھیں, تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اور جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہیلپ فل ہو کہ وہ اپنی لائف میں کس طرح سے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتے ہیں. تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, آئی ایم ریئلی آنر کہ جو ہے وہ سر نے ہمیں ٹائم دی ہے, اور آج ایک بڑا ہی ڈفرینٹ سی بیسیکلی پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, سوشل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, پولیٹیکل سینیریو کیا ہے, اکنامک جو ہے آپ کس طرح سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی جو ہیں تو ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو بیسیکلی میں تو کہوں گا کہ 5 سے 6 لائف ماشاء اللہ گزار رہی ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے. تو اس میں ہے وہ ایز اے پیشن اگر بات کریں تو پوئٹ ہیں, ایز اے پروفیشن بات کریں تو وہ ماشاء اللہ جرنلسٹ ہیں, اس کے ساتھ رائٹر بھی ہیں, بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں, آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں, ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں, اور بڑے ہی ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. سو پلیز اسٹے ٹیون ود می اینڈ وارملی ویلکم آور گیسٹ سجاد بلوچ صاحب. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم. یو آر ویلکم. بہت شکریہ آپ کا بھی سر. تھینک یو سر. آنیسٹلی اٹس ریئلی آنر فار می کہ ماشاء اللہ آپ کا جو ہے اگر اکیڈیمکس کریئر کی بات کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں ہے, پھر آپ کا پیشن کی بات کریں تو وہ ماشاء اللہ آپ ایز اے پیشن جو ہے وہ پوئٹ ہیں, آپ نے اس پہ بکس بھی لکھی ہیں, اور اگر پروفیشنل کریئر کی بات کریں تو آپ ڈفرینٹ جو بڑے بڑے ریناؤنڈ ہمارے میڈیا چینلز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اتنی ساری فیلڈ ہیں تو یہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح مینیج کر رہا ہے, پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا. بہت شکریہ آپ کا عرفان, آپ کا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کر رہے ہیں یہ پروگرام, اور آپ کے لیے بہت نیک تمنا ہے فیوچر کے لیے. یہ سب کو ایک ساتھ تو نہیں شروع ہوا, ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا, جس طرح آپ انٹرویو کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے اور وہ بات چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح زندگی کے بھی مختلف مراحل ایسے ہی ہیں. ظاہر آغاز ایک اور ہوتا ہے کسی اور طریقے سے, ایک آپ اسٹڈی کا ایک وقت گزارتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. جو میرا پیشن ہے وہ تو شاعری ہے, لکھنا پڑھنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹرانسلیشن ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میرا پروفیشن ہے وہ بھی میرے اس پیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو سارا لکھنے کا, قلم سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں, ٹرانسلیشن ہو, جرنلزم ہو, کالم نگاری ہو, شاعری ہو, تراجم ہو, سارا کچھ, تو ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کوئی بہت سارے کام کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے میں ایک ہی کام کر رہا ہوں. تو یہ سر بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ آتا ہے نا کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے جو ہے وہ ایکسپلور کیا, کہ آپ کا جو پیشن ہے بیسیکلی, اگر ہم اس کو ان کڑیوں کو جوڑیں تو آپ کا جو لکھنے کا کام تھا اسی سے پھر آپ اپنی پروفیشنل کریئر کی طرف بھی جو ہے وہ گرو کیا. تو آج کل بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک نوجوان کو جو اپنے کریئر میں آ رہا ہے کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا پیشن یا ہابی کچھ اور ہے, بٹ وہ کام کہیں اور کر رہا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ کوئی بھی اپنی لائف کے سفیر میں شاید اتنا سکسیزفل نہیں ہو پاتا. تو آپ نے ماشاء اللہ یہ کس طرح سے چل چیزوں کو ایکسپلور کیا؟ دیکھیے خان, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے, جو ہماری جو نسل تھی نا, ہم نے یہ پختہ ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں تو والدین طے کر دیتے تھے بچپن میں کہنا شروع کیا, اس لیے یہ کرنا ہے, اس لیے یہ کرنا ہے. اور وہ بھی ایک کلاس تھی, اس سے اوپر تک یہ تھا, ایک کلاس یا اس سے اوپر کی کلاسیں جو تھی ان میں تھا کہ ایک پروفیشن طے ہوتا تھا, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. بہت سارے لوگ, اکثریت وہ تھی جو اب بھی موجود ہے اس ملک میں, کہ جنہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, جو بے سم مسافر تھے. ٹھیک ہے, وہ چلتے جاتے تھے, کسی نے سمپل میٹرک کیا, جاب کر لی, فوج میں چلا گیا, کسی نے ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, ٹیچر ہو گیا, کچھ اور کرنے لگ گیا, اس طرح کا معاملہ. تو بڑی سمپل اور سیدھی سیدھی چیزیں تھیں. تو وہاں پہ چوائس کی تو بات ہی نہیں تھی. چوائس تو تب ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس آپشن موجود ہو, آپ کے آپشن تک رسائی ہو. ہمارے معاشرے میں تو اس وقت بھی یقین جانے کہ اعلیٰ تعلیم تک سب لوگوں کی رسائی نہیں ہے. شاید 5% لوگوں کی بھی رسائی اچھی تعلیم تک نہیں ہے. 95% لوگوں ہیں جو بیچارے جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. تو میں بھی اتنا ڈفرینٹ نہیں تھا. میں کہوں کہ میری لائف میں مجھے ٹھیک ہے, میرے والد صاحب اور والدہ دونوں اچھی ان کی جابس تھیں, دونوں سرکاری ملازم تھے. میری والدہ ٹیچر تھی, والد صاحب میرے سیول سروس میں تھے. تو مجھے وہ کافی سہولتیں دستیاب تھیں, آپشن بھی تھے میرے پاس.
لیکن پھر بھی جس علاقے میں ہم رہتے تھے میرا اٹک سے تعلق ہے تو وہاں ہمارے پاس اتنے برائٹ اپرچونیٹی تھی. لیکن بس چلتا رہا سلسلہ, کہیں سے کچھ چیزیں جڑتی گئیں. میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ ان کو ادب سے بہت لگاؤ تھا, وہ فارسی عربی اردو جانتے تھے, اور اقبال غالب ان لوگوں کو تو بہت اچھا مطلب حافظ سمجھ میں اقبال کے وہ تھے. تو مجھے بچپن سے اسکول دور میں نے اپنے پہلی جو شعری مجموعہ ہجرت ہو رہی تھے اس کے دیباچے میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ والد صاحب نے مجھے غالب کی طرف راغب کیا. تو میں ایون 9th 10th میں تھا تو میں غالب اور اقبال ان لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیا. ظاہر وہاں سے وہ کنیکٹ ہو گیا. تو پھر صحافت اسی کا ایک حصہ ہے. پھر اخبارات میں میگزینز میں لکھنا شروع کیا. پھر دوست بھی صحافی اور ادیب آپ کو پتہ ہے ایک ہی رستے کے مسافر تقریباً ہوتے ہیں. بلکہ آپ اگر تاریخ میں دیکھیں ہمارے یہاں اتنے بڑے اخبارات تھے جو شروع میں تھے تو وہ سارے بڑے ادیب ہی تھے جو اخبارات بھی نکالتے تھے, وہی بڑے صحافی بھی تھے. اب تھوڑا سا آ کے چیزیں جو ہے نا رستے الگ ہونے شروع ہوئے ہیں, لیکن یہ الگ چیزیں نہیں تھیں, یہ ایک ہی سمجھا جاتا تھا. تو بس اسی میں ہم پھر ادیبوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ ہمارے روابط اور وہ سلسلہ بنا, پھر ہم صحافت کی طرف بھی آ گئے. تو ابھی ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ جرنلسٹ میں آئی تھنک آپ نے کوئی 1998 سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں یہ ساری, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کل کی جرنلزم ہے جس میں ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, جو کہ آج تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ جو نیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے وہ, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دور میں جس طرح سے پہلے ہمارے پاس اخبارات ہیں تو شاید آج کل اس کا جو ریڈر ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے ہوتا تھا, میڈیم چینج ہو گئے. تو آنے والے فیوچر میں آپ ایز اے جرنلسٹ جو ہے, ناٹ ایز اے پوئٹ, ایز اے جرنلسٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جو ہے؟ دیکھیں میڈیم تو بدلتے رہتے ہیں, میڈیم کی اہمیت نہیں ہے. میڈیم اخبارات کے بعد ریڈیو تھا, دیکھیں ایک وقت کریز تھا ریڈیو کا, پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا, ٹیلی ویژن کے بعد ابھی بھی لیٹسٹ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جب یہ کوئی چیز ہوتی ہے, جب وہ سامنے ہوتی ہے اس وقت آپ یہ سوچ کرتے ہیں کہ یہ عربے آ کر ہے, بس یہاں پہ انڈے سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ جو ہے نا ایولیوشن کا عمل ہے وہ تو جاری رہتا ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور ٹیکنالوجی جتنی آپ یہ دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں میں اس نئی 21ویں صدی میں کہتے ہیں جتنی تیزی سے چیزیں بدلی ہیں, یہ جو جنریشن ایکس کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہے تو وہ اتنے کہتے ہیں اتنے ہزاروں سالوں میں اتنی تبدیلیاں اتنی جلدی سے یہ, تو اب یہ رکنے کا نہیں ہے سفر. اب یہ سوشل میڈیا کے معاملات ضرور بہت خراب ہیں, اس کی بہت خرابیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا, قدم لگے گی. آپ دیکھیں کچھ ممالک ہیں, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کوئی وہ پابندی ہے, جیسے چائنا ہے, کوریا ہے, وہ تو ایک اور سینس میں ڈکٹیٹرشپ ہے, اس طرح سے ان کی پابندیاں ہیں. لیکن جو جمہوری ممالک ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں چیزوں کو, ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بنے گا, ایک میکینزم کو بنانا پڑے گا. اور اب آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹی سی خبر پر جو ہوتی ہی نہیں, جس کا وجود ہی نہیں ہے, آپ ایک جس ہم بیٹھے ہیں آپ گفتگو کر رہے ہیں, اب میں کو بات کر رہا ہوں یا ایسی جس کا وجود ہی نہ ہو, اور کل وہ بات وائرل ہو جائے, اس کی بنیاد پر کیا کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی خبر ہو, جو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا ایک لمحے کا عمل صدیوں کو متاثر کرتا ہے. بالکل ایسے آپ دیکھیں سپوز کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی بڑی سپر پاور کا کوئی کس کے پاس اختیار ہے, تو وہ کسی چھوٹی سی غلطی سے, کسی عام انسان کی چھوٹی سی غلطی سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے. تو اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ظاہر ہے وہ جو اس کے اونر ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے, جن کے اسٹیکس ہیں اس دنیا میں, اس اکانومی میں, وہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یار ظاہر جب بدامنی ہوتی ہے تو اس کے سب سے بڑا نقصان سب سے پہلے معیشت کو پہنچتا ہے. تو وہ سوچ رہے ہوں گے کچھ کریں گے, ضرور ہونا بھی چاہیے. سر یہاں پہ ان کے یہ جو ابھی بات ہے کہ ایک مسٹیک کی وجہ سے اتنا زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں. ریسنٹلی ابھی یو کے میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ رائٹس ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایک ریلیجس جو ہے اسلاموفوبیا اور یہ سارے, اس پہ اتنے زیادہ بچوں کو بھی ایون کے مرڈر کیا گیا, بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں. تو اس میں وہ جب فائنل انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو ٹویٹ بیسیکلی کیے گئے تو وہ سارے کے سارے فیک سنی سنائی بات تھی, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں تھی. تو رائٹ نو اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو اگر ہم اس کو ریلیجس کانٹیکس میں لے لیں, پولیٹیکل سینیریو میں کوئی لے لیں, یا کوئی ایسی جو ہے وہ اکیڈیمک جو اتھینٹک بات ہے, ایون کوئی پوئٹری کو لے لیں, تو وہ ہوتی کسی کی اور نام جوڑا کسی کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس میں بجائے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو یوزر ہیں سوشل میڈیا کے, بجائے کہ اس چیز کو ہم ویریفائی کریں کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اس کو بس ہم جو ہے فارورڈ کرنا ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں,
اور اس سے کیا ہے کہ لوگ پھر اس پہ کوئی کریٹیکل جو ہے وہ ویریفیکیشن بھی نہیں، کراس چیک بھی نہیں کرتے، اور اس سے یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ میں تفرقے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انا بغض بازی وہ چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی. تو یہ چیزیں کیسے آپ سمجھتے دیکھیں نا ہیں؟ جو ٹریڈیشنل میڈیا نا ہمارا ویریفیکیشن جو ہے، خبر کی تصدیق جو ہے وہ ہر نئے میڈیم کے ساتھ وہ کمزور تر پڑتی ہے. آپ کا جو پرنٹ میڈیا تھا اس میں ابھی بھی جس طرح میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ، تو وہاں پہ اس کی اسٹیجز ہیں. ایک رپورٹر ہے وہ رپورٹ کرتا ہے خبر اور وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سب ایڈیٹر ہے، اس کو خبر کو دیکھتا ہے، اس نے بھی اس کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے خبر، ٹھیک ہے. پھر ایڈیٹر کے پاس بعض اوقات اس کے اوپر بھی کوئی ایک گروپ ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک اس کو ایک تھرو پراپر چینل خبر آگے جاتی تھی، اور اتنے ٹائم میں اس کو کچھ اور مسئلہ سامنے بھی آ جاتا. پھر جب ٹی وی کا آیا تو اس میں بھی کسی حد تک ان اصولوں کو، کیونکہ وہی لوگ ظاہر ہے جب ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا، جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے تو زیادہ تر لوگ وہی تھے اس کے کرتا دھرتا. انہوں نے بھی اس کے انتظامات اور ذمہ داریاں سنبھالی جو اخبار پر ان کا تجربہ تھا. اب یہ جو لیکن اس میں کمزور پڑا وہ جو ویریفیکیشن ہے نا، اتھینٹیکیشن، وہ کمزور پڑی. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا میں تو ایڈیٹر کا تصور ختم ہو گیا. اب میں بھی ایڈیٹر ہوں اپنے چینل کا، آپ اپنے چینل کے ایڈیٹر ہیں، ہر کوئی ایڈمن ہے اپنے آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو وہ جو بیچ میں سے وہ ایک لیئر جو ہٹ گئی ہے نا، تو یہ خطرناک ہے. اس لیے ہوا یہ کام. تو بالکل آپ کی بات درست ہے. اس میں بعض اوقات نتھنگ ہے ہی نہیں، کوئی چیز کا وجود نہیں، اور اس پر پوری دنیا کا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے ایز این انڈیویجول جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہم اپنے جس بھی سرکمسٹانس میں رہ رہے ہیں، تو آئی تھنک ہمیں خود کو اس چیز پہ کام کرنا ہوگا. کوئی بھی اگر بات آ رہی ہے، کوئی فیکٹس اینڈ فگر آ رہا ہے، تو اس کو خود سے چیک کر لیں. کیونکہ یہ پتا ہو کہ وہ جو آپ نے بتایا کہ پہلے وہ جو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آتی ہیں، وہاں پہ نہ تو کوئی ایڈمن ہے نہ کوئی ایڈیٹر ہے، تو آپ کو خود ہی یہ سارے جو رول ہیں پلے کرنے پڑیں گے. سر یہ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی بیسیکلی جو پوئٹ، جو آپ کا ایک پیشن ہے، جس سے آپ کو میں تو کہوں گا کہ ماشاء اللہ آپ کی جو پہچان ہے اس حلقہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ویورز ہیں، جو آڈینس ہے، کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ بکس بھی لکھی ہیں، ان کے ایڈیشنز بھی آ چکے ہیں، تو کوئی ان کو جو ہے آپ کچھ سنانا چاہیں تو پلیز وہ بھی سنائیے. میں سنا رہتا ہوں آپ نے کچھ شعر ایسی ابھی لاسٹ شعر میں چھپا ہے، رات کی راہداری میں سنا رہتا ہوں کہ پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے، پڑ گئی شام جب اس راہ میں بیٹھے بیٹھے، موجۂ گرد نے پوچھا یہاں کیسے بیٹھے. ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا، ہر مسافر پہ ہمیں تیرا گماں ہوتا تھا، گرد کے ساتھ کئی بار ہیں اٹھے بیٹھے. اور اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سہانے، اسے معلوم تھا یہ شام جدائی ہے سہانے، آخری بار بہت دیر بیٹھے بیٹھے. میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو، میں نے کیا کرنا ہے اس قیمتی گلدستے کو، دوست ہے وہ تو مصیبت میں سراہنے بیٹھے. اور بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے، بیٹھے ہیں اگلی نشستوں پہ تجھے دیکھنے کو، ورنہ ہم خالی کلاسوں میں بھی پیچھے بیٹھے. واہ سر، سو بیوٹیفل. کیا کمال ہے ماشاء اللہ. ایک میننگ ہے، ایک وہ پین ہے، ایک لیسن ہے، ایک سٹوری ہے اس کے پیچھے ماشاء اللہ. تو سر آپ کی جو شعری مجموعے ہیں بیسیکلی جو میری نظر سے گزرے ہیں، وہ ہے ہجرت و ہجر، اور جو دوسرا ہے وہ رات کی راہداری میں. تو اس کے علاوہ بھی آپ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ ایز اے جرنلسٹ ہیں تو پولیٹکس میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی بکس ہیں؟ جی یہ تو میرے دو شعری مجموعے جن کا آپ نے ذکر کیا، سنگ میل پبلیکیشن سے چھپا. جی جی. اب اس کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے یہ ریسنٹلی چھپا، 1 سال ہوا ہے. اس کے علاوہ میری 3 کتابیں ہیں. ایک تو میرے نوبل لاریٹس کے میں نے انٹرویوز ٹرانسلیٹ کی اردو میں، وہ میں نے کافی سارے کیے ہیں، 100 کے قریب میں کر چکا ہوں. اس میں سے 26 انٹرویوز اردو سائنس بورڈ میں جب ڈاکٹر ناصر ویسلیئر تھے وہاں پہ انہیں چھاپے تھے. اور اس کے علاوہ ایک میری کتاب ہے زبان، لہجے اور لسانی رشتے. وہ ایک اس کی ریسرچ کی کتاب ہے زبانوں کے حوالے سے، ایکسنٹ میں اور لینگویج میں کیا فرق ہے. جس طرح ہمارے آپ کے اپنے خطے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زبان ہے، لوگ کہتے ہیں یہ زبان نہیں ہے، یہ زبان کا ایک ذہنی لہجہ ہے، ایک ایکسنٹ ہے، اس پہ ایک جو عالمی کیا کہتے ہیں جو بڑے ماہرین لسانیات ہیں ان کی آراء بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، یہاں کی زبانوں پر میں نے کام کیا وہ بالکل سائنس کی ورڈ چھاپی تھی۔ ایک میں نے ناول ترجمہ کیا ہے یو ہوا کا، چائنیز ناول ہے، بہت بڑے رائٹر ہیں چین کے، ان کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا، سنی لیگ سے چھپا ہے پچھلے سال۔ تو یہ 4-5 کتابیں ہیں۔ سر اس میں باقی سب چیزوں کی طرح ہر چیز ہی انٹرسٹنگ لگتی ہے، لیکن اسپیشلی جو نوبل لوریٹس کا آپ بتا رہے ہیں، آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے، تو ایون کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہوں گے ان کو بس یہ پتا ہوگا کہ نوبل پرائز کیا ہوتا ہے، اور اب وہ جن کو ملتا ہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جی اس سال اس اکانومسٹ کو مل گیا، اس لٹریچر والوں کو مل گیا، اس جو ہے اس نے کوئی پیس کا معاہدہ کیا تو اس کو مل گیا، بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ان کی ایفرٹس کیا ہیں یا ان کا ویژن کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ماشاء اللہ ان کے انٹرویوز کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو ہماری کیونکہ اردو لینگویج ہے تو ایک سادہ سی جو ہے وہ ہمیں کوئی میسیج آپ بتانا چاہیں جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، آپ نے خود پڑھے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک نوجوانوں کو یا جو انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں تو اس کو کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے، آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے اس میں سے؟ دیکھیں میں نے بیسیکلی تو میں نے رائٹرز کے کیے تھے ٹھیک ہے، جنہیں نوبل پرائز، نوبل انعام برائے ادب ملا، ہر سال آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ کیٹیگری ایک ادب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے ادیبوں کے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جب سائنس بورڈ کے لیے بک کا کیا تو پھر میں نے اس میں چھ اکانومسٹ ہیں بنگلہ دیش کے یونس جی ڈاکٹر یونس صاحب ابھی جو ڈاکٹر یونس کا جی ان کا کیا، پھر اور بھی کچھ 1-2 اکانومسٹ کا کیا، پھر اس میں کچھ سائنٹسٹ کے لیے 2-3 ایڈ کیے میں نے، لیکن غالب 95% ادیبوں کے۔ اچھا وہ بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے ادیبوں کی جو ہے نا، ان کی جو اگر آپ کامنٹیز تو بہت ہوتی ہیں، جو ایک بڑی بات ہے نا جو اسٹرگل ہے، وہ بڑا ادیب جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ بہت ہوتا ہے، وہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی لائف کی، اس کی زندگی کی روٹین بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، وہ بالکل نہ کچھ الگ الگ لگتا ہے، وہ واقعی عجوبے ہوتے ہیں، وہ نابغہ روزگار شخصیات یا ہستیاں جنہیں کہا جاتا ہے، اس طرح کی بڑی شخصیات۔ اس میں انٹرسٹنگ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، مو یان ہے ایک چینی ناولسٹ ہیں، انہیں بھی نوبل پرائز ملا ہے، ناول نگار ہیں۔ مو یان کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑی غربت تھی، بہت بھوک تھی، اتنی غربت تھی کہ ڈمپلنگ ان کا ہے نا وہ کھاتے ہیں، بان ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں میں ڈمپلنگ نہیں کھا سکتا تھا، خرید کے ایک ڈمپلنگ نہیں کھا سکتا، تو کہتے ہیں میں وہاں پہ جو بزرگ بار بیٹھے ہوتے تھے گلی میں نے بزرگ آدمی سے میں نے پوچھا کہ فلاں رائٹر جو ہے وہ کتنا کما لیتا ہوگا، وہ کتنے ڈمپلنگ کھاتا ہے، اس نے کہا کہ وہ اتنے ڈمپلنگ روز کھا سکتا ہے، کہ میں نے کہا میں بھی اگر رائٹر بنوں تو میں پیٹ بھر کے ڈمپلنگ کھا سکتا ہوں، کہتے ہیں میری زندگی کی بنیاد صرف بھوک تھی، اس بھوک نے میرے اندر پیشن پیدا کی، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ تھا ٹیلنٹ، لیکن اس پہ ورک کیا کرتا رہا۔ اچھا جب نوبل انعام ملا تو اس کے بعد کئی انٹرویو تھا تو اس نے سے پوچھا کہ نوبل انعام کی آپ کو پتہ ہے رقم ہی میرا خیال ہے وہ کوئی پاکستانی 30-40 کروڑ اس وقت، تو اس کے علاوہ بھی اس نے اتنا وہ بیسٹ سیلر رہا، پیسہ بے حساب تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، زندگی اتنی آسائشوں سے پوری۔ تو اسے پوچھا انٹرویو کرنے والے نے کہ اب آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا نوبل پرائز ملنے کے بعد؟ اس نے کہا بس یہ فرق پڑا کہ اب جب رات کو بھوک لگتی ہے فریج کھولتا ہوں ڈمپلنگ نکال کے کھا لیتا ہوں۔ کہ کہاں سے چیز ایک نوبل پرائز ونر اور ایک ڈمپلنگ سے اس کا پیشن وہاں سے ملا، اس نے کہا کہ بعد میں نو ڈاؤٹ کہ میرا پیشن آرٹ تھا، لٹریچر تھا، سارا کچھ تھا، لیکن جس چیز نے جو محرک بنی میرا، جس نے مجھے وہاں سے آمادہ کیا، جس چیز نے کیا نا کہ اچھا وہ میری بھوک تھی اور وہ کھانا۔ تو آئی تھنک اس میں بڑے لیسن چھپے ہیں، بہت واقعات ہیں، ایک انٹرویو میں ایسے کتنے واقعات ہیں ان کی زندگی، ان کے اس سے اگر ہم ایک چیز اخذ کرنا چاہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں زندگی میں، کوئی نوجوان ہے یا کوئی بھی انسان ہے، تو اس کو وہ چیز ڈھونڈنی ہے، وہ بھوک ڈھونڈنی ہے، وہ خواہ اس کی جو ہے وہ سول کے اندر ہو یا اس کو اکنومیکلی ہو یا اس کے پولیٹیکلی کوئی بہت کام کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جو بیسیکلی میں ایک بات آپ کی قطع کلامی میں میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر آپ کی آڈینس کے لیے کہ دیکھیں ایک اور بہت اہم بات ہے، ہمارا جو نوجوان ہے نا وہ کتاب سے کٹ چکا ہے،
وہ کسی شعبے میں بھی ہو, ضروری نہیں کہ آپ کی لٹریچر کی فیلڈ میں, آپ کسی شعبے میں بھی ہوں, اس کے پیچھے جو کام ہوا ہوا ہے اسے آگے آگاہی ضروری ہے, اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ضرور ہوتی ہے. برٹو ایکو ہیں, ان کو بھی نوبل نام ملا. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو دادا تھے اور میرے والد دونوں اتنے غریب تھے کہ کتاب نہیں خرید سکتے. کہتے ہیں میرے دادا جو تھے وہ کتابوں کی اسٹالس پر, دکانوں پر کھڑے ہو کر کتابیں پڑھتے تھے. جب دکاندار انہیں کہتا تھا کہ کتاب اٹھائی ہوتی تھی, پڑھ ہوتے تھے. جب دکاندار انہیں کہتا تھا کہ بس اب یہاں سے جاؤ, تو وہ اگلی شاپ پہ جا کے اگلا صفحہ وہاں سے کھول کے اسی کتاب کا نیکسٹ چیپٹر وہاں سے پڑھتے تھے. وہ پورا دن کھڑا ہو کے بندہ کتاب پڑھتا تھا. کتاب خریدنے کے پیسے نہیں تھے. کہتا میرے والد کا بھی یہی تنظیم تھی. میرے والد جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کتابوں کی جلد سازی کا کام شروع کر دیا, صرف اس شوق میں کہ جلد کے لیے لوگ کتابیں لایا کریں گے تو میں پڑھ لیا کروں. تو وہ بندہ پھر نوبل laureate بنا. جس کا باپ اور دادا ایسا ہو اس کو نوبل laureate, اس کو کتابوں سے کتنا عشق ہوگا. تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی اسٹرگل ہوتی ہے, بڑا بڑا کینوس ہوتا ہے ان لوگوں کا. کیونکہ سر آج ہاں آپ کی بات کو بالکل بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک سوشل میڈیا کی جنریشن ہے اور وہ ریلز والی جنریشن ہے کہ بس جو ہے وہ کوئی بہت تھوڑا سا جو شارٹ ٹیمپر, اب تو ایون کہ 10-15 سیکنڈ کی ریل جو ہے اس پہ لوگ آ گئے ہیں. اور ایون کہ کہیں بھی میں یہ سن رہا تھا, ایک دوست ذکر کر رہے تھے کہ یہی جو کانسیپٹ ہے جو بچوں میں آج کل آ چکا ہے ریلز والا, فلپ اپ کرنا, وہ ایون کہ ہر جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں. وہ کریئر پہ بھی کر رہے ہیں, وہ ریلیشنس پہ بھی کر رہے ہیں, اور اکیڈیمکس میں آج یہ نہیں ہے تو ان کے ڈفرینٹ. تو اس میں کیا ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں ہی رہتے تو ڈیفینیٹلی وہ نوبل laureate کیا کہ آپ ایک وہ بالکل ایک جو میڈیم لیول کی سکسیس ہوتی ہے وہ بھی نہیں اچیو کر سکتے. سر آپ نے آنیسٹلی یہ ہمارے آڈینس کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے اسپیسیفکلی نوبل laureate کے ریگارڈنگ, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اس طرح کا پاکستان میں کوئی اتنا بڑا کام کیا ہو. تو یہ ایز اے پاکستانی نیشن بھی ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سر بات کرتے ہیں آپ نے, کیونکہ آپ کا کریئر جو ہے اس میں ٹیچنگ کا بھی ایک بڑا رول ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ سائڈ بائی سائڈ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, آپ کا وہ بھی ایک شوق ہے, اور کس لیے شوق ہے تو آپ وہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بتائیے کہ ہم کوئی بھی کریئر کو لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں مونیٹری بینیفٹ کیا ہے. پہلے جو ہمارا ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ ہمیں وہاں سے سیلری کتنی مل رہی ہے, ہمیں چیک کتنا مل رہا ہے, پھر ہم وہ کام کرتے ہیں. تو آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں شاید اس لیول کی ہائی پیڈ تو نہیں ہے ٹیچنگ پروفیشن. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو ان کے ایک مونیٹری ٹرم سے بھی زیادہ کوئی چیزیں سیکھی ہیں آپ نے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں آپ کی سوشل لائف میں, آپ کی پروفیشنل لائف میں, آپ کی فیملی لائف میں؟ تو ایسی کوئی چیزیں آپ شیئر کرنا چاہیے ہمارے ساتھ کہ انسان جو ہے کس طرح. بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. نو ڈاؤٹ کہ وہ تو مونیٹری ایک وہ تو ہے پہلے اس کا, وہ تو ضروری ہے, بنیادی یہی ہے کہ انسان اتنا زیادہ کام کیوں کرے. ہم تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے ہم تو شعر کہیں, ناول لکھیں, افسانہ لکھیں. یہیں سے آپ کی بات آگے جاری رکھوں گا. آپ کو بتاؤں کہ نوبل laureates کی جو میں نے انٹرویوز کیے ہیں انہوں نے ایک بات کہا, باقی باتیں نہ ہوں, کہ وہ صرف رائٹر ہوتا ہے. ان میں سے 99% نے اپنا گھر میں ایک آفس بنایا ہوتا ہے, یا انہوں نے کوئی فلیٹ لیا ہوتا ہے, یا کسی ہوٹل میں انہوں نے کمرہ رکھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. وہاں کا رائٹر, وہاں کا جو میرے جیسا بھی کوئی رائٹر ہوگا وہ اچھی زندگی گزارتا ہے. وہ کوئی اور کام نہیں کرتے. وہ کام کرتے بھی ہیں اسٹارٹ میں اسٹرگل جب کرتے ہیں, وہ جرنلسٹ ہوگا, کچھ اور کرا ہوگا, لیکن جب ان کی کتابیں جب چھپتی ہیں اس کے بعد ان کا اتنا زندگی میں اتنا سکون آ جاتا ہے. اور وہ سب کے ساتھ پراپر رائٹرز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو شاعر ادیب ہے, سب سے پہلے پوچھتے ہیں اچھا آپ شاعر کا تو تعارف ہی نہیں ہے, اگر آپ بتائیں شاعر ہے تو اگلا اکثر ہم سے پہلا سوال ہے آپ کرتے کیا. اور بات یہاں پہ ٹھیک بھی ہے, کیونکہ یہاں تو کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو شاعری آپ کو روٹی نہیں دیتی. اب آپ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں تو آپ پہلے وہ چیز ہوگی, آپ کے ذہن میں وہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنی لائف اسٹائل کرنے کی سپورٹ ملے گی. آپ کی لائف سیکھا کیا ہے اس سے؟ بہت کچھ سیکھتا ہے. ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ خاص کر جو پریکٹیکلی جو پڑھا رہا ہے بچوں کو, اور اس جنریشن کو جو آج کل ہے, اس کو پڑھانا اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے. اور اس سے زندگی کا جو تجربہ میں نے ان چند برسوں میں پڑھا کر سیکھا ہے, یقین جانے کو شاید اتنا صبر, اتنا تحمل, اتنی برداشت, اتنی مینجمنٹ, وہ جس طرح کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ انبیاء کا, اور کسی بھی انبیاء کا
پیشہ بتایا جاتا ہے کہ بکریاں چرانا رہا ہے، کیونکہ اس کو ریوڑ کو سمیٹنا، اس کو سنبھالنا، اس میں آپ مینجمنٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی ان کے پاس ایک طوفان ہے معلومات کا، لیکن ان کے پاس وہی بات ہماری میڈیا کی ہوتی ہے، ویریفیکیشن ان کے پاس نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے صحیح ہے درست کیا ہے. ان کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ سمیٹے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں. یہ جو جنریشن ہے یہ ابھی لے رہی ہے، اس نے ابھی دینے کا استعمال نہیں ہے، اس نے ابھی اس کو چھانا نہیں ہے چھلنی میں کہ جس میں سے برا گر جائے اور اچھا اوپر رہے. تو ان کے پاس آپ جب ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کا اکثر آپ کو مثال دینا چاہیں، وہ ریلیجس کسی حوالے سے ہو، وہ پولیٹیکل ہو، جغرافیکل ہو، ایتھنک ہو، کہیں بھی کچھ ہو، آپ وہ مثال دیتے ہوئے کرتے ہیں. آپ بات کریں گے تو ظاہر دونوں طبقوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، دونوں پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ہوں گے، 3 طرح کے پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ہوں گے، اور وہ بولتے بھی ہیں، اور وہ بولنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر اس وقت نہ بولے تو یہ کوئی جرم ہے. حالانکہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سوال سے ہوتا ہے، وہ رد کرنے سے نہیں ہوتا. ہم نے جب پڑھا یا ہم سے پہلے تک ہم یہی سنتے رہے کہ یار علم کی بنیاد سوال ہے، کہ آپ سوال کریں. تو یہاں سوال نہیں کرتے، یہاں آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو اس سے بہت کچھ یہ سیکھا، زندگی کی مینجمنٹ میں لائف مینجمنٹ، جو کہ اٹ سیلف ایک اتنی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا آرٹ ہے ایگزیکٹلی، کہ آپ جب یہ سیکھتے ہیں. آئی تھنک میرا نیکسٹ کویشچن بھی تھا یہی کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ لائف میں جو پوئٹ ایز اے پوئٹ کی بھی لائف ماشاء اللہ آپ سکسیزفلی چل رہے ہیں، اس کے بعد جرنلسٹ کی، پھر آپ رائٹر بھی ہیں، بکس بھی لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، پھر ٹیچنگ بھی ہیں، پھر آپ ڈفرینٹ ایک فیملی پرسن ہیں، سوشلی بھی وہ ساری چیزیں، پولیٹیکل سینیریو پہ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو آپ ساری مینجمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ورک لائف بیلنس جو ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں یہاں سے بھی جڑی ہوگی. جی بالکل بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں کافی دیر سے آیا، یعنی باقاعدہ طور پر ایجوکیشن کی طرف، پڑھانے کی طرف میں دیر سے آیا، لیکن پہلے تھوڑا بہت تجربہ رہا، کبھی کبھار پڑھاتا رہا بچوں کو. تو وہ دیر سے آیا، لیکن میں نے مس کیا. میں اب سوچتا ہوں مجھے اس پروفیشن میں بہت جلدی جانا چاہیے. سر یہاں پہ جو ہے ہمیں ہماری آڈینس کو یہ بھی چیز بتا دیں کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ اگر اسٹارٹ میں ہے تو اس کو کافی پرابلم ہوتی ہے. وہ اگر اس کی اکانومی پہ کام کرتا ہے، اپنی فائنینسز پہ، تو زندگی کے باقی جو ہے لائک سوشل لائف ہے یا فیملی لائف ہے اس کو مس کر جاتا ہے، اپنی ہیلتھ کو ڈیٹیریٹ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ بیلنس نہیں کر پاتا. اگر ایک چیز کی طرف اس کا فوکس ہے تو ادھر ہی کر لے گا، تو باقی جو اس کی لائف کے سفیر ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ اپنا ایکسپیرینس، اپنے ایکسپوجر کی بنا پہ وہ اس چیز کو کیسے کسی کو مین کہ اگر کوئی کرنا چاہے اپنی لائف کو بیلنس کر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو بیلنس کرنا پڑے گا. 2-3 مثالیں میں نے دی. اس سوسائٹی میں ایک تو آپ کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی اسٹارٹ میں. جب چوائسیز بنتی ہیں، آپ کے سامنے میدان کھلے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پھر ایک وقت آتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس صحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے کہانی. دوسرا جو میں نے کہا کہ باہر کی جو میں نے مثالیں دی، تو وہاں پہ رائٹر ہے تو وہ فل ٹائم رائٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ پارٹ ٹائم کام نہیں. رائٹر تو سب سے ذمہ داری والا کام. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. یہاں پہ جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جب آپ اتنی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کی آپ قیمت چکا رہے ہیں. آپ ہیلتھ کی قیمت بھی چکا رہے ہیں، آپ فیملی ٹائم کی بھی، وقت کی بھی قیمت چکا رہے ہیں، آپ اپنے ادب کی بھی کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز ہو رہے ہیں، کہیں آپ وقت اس کو نہیں دے پا رہے. تو یہ قیمت چکانا پڑتی ہے. اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. یہ ظاہر ہے آپ اس سوسائٹی میں رہنا ہے نا، یہیں پہ رہنا ہے. آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ سیکھیں. اب آپ نے میری 4-5 حوالے ہیں میرے، آپ نے بتائے بھی. اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا زیادہ کہیں کسی چیز کو ڈیپ پہ سیریس کر رہا ہوں. یعنی میرے کچھ دوست ہیں جو شاعر ہیں، بڑا اچھا شعر کہہ سکتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزنس مین ہیں، کچھ بزنس میں چلے گئے ہیں، کچھ اور ایسی جابس میں. تو میں انہیں مثال دیا کرتا ہوں، میں نے کہتا ہوں یار میرا جو زندگی کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس دن میں ضرور کچھ نہ کچھ شیئر کرتا ہوں. میں ڈرائیو کر رہا ہوں گا تو میں کہیں، اس دن پچھلے دنوں میں ایک دن بہت پھنسا ہوا تھا. ایک گھر کا ایک کام چل رہا تھا، ایک کنسٹرکشن کا. آفس میں بھی میرا کام چل رہا تھا، میں نے کالم بھی لکھنا تھا، تو میں بڑی بھاگ دوڑ میں تھا. تو میں نے میرا خیال ہے 3-4 دفعہ میں دفتر سے بھی مجھے نکلنا پڑا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اس دوران میں نے 3-4 شعر ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک پہ مجھے ایک جگہ پہ ایسا مشاہدہ
میرا ہوا ہے موڑتے ہوئے مجھے خیال ہے اور میں کہیں سے بھی آ کے میں نے 2-3 شیئر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ وقت تھوڑا تھوڑا روز دیں, رائٹنگ کو بھی دیں, اپنی اس کو بھی دیں, پھر لائف کے لیے ٹائم بچ جاتا ہے. اصل یہاں پہ ایک چیز جو پاکستان میں ایز اے پاکستانی یا جو مجھے فیل ہوتا ہے, آپ پلیز کریکٹ کیجیے گا, کیونکہ آپ کے گلوبل ٹورز بھی رہتے ہیں جس میں مشاعرے اور گلوبل سے جو بڑے ریناؤن شعراء ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی انٹریکشن. تو پاکستان میں مجھے آئی تھنک جو لگتا ہے ہماری جنریشن میں شاید اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا جو ہماری شعراء جو ہے فرٹینٹی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ٹرینڈ آنے والے دور میں کیسا ہوگا, اور جو گلوبلی آپ جاتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ایکسپیرینس شیئر کیجیے کہ کس طرح سے مشاعرے کا جو ہمارے پاس شاعر کا مشاعرے کے حوالے سے جو ہے ٹرینڈ وہ تو بہت بہتر ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں. جی پچھلے 4-5 سال میں ہمارا جو شاعر ہے اب تو اچھا خاصا کارپوریٹ سیکٹر جب سے آیا ہے مشاعرے کروا رہا ہے تو ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے. ہم خود اپنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں میں, اس وقت جو اعزازیہ تھا اس سے کافی بہتری اب آئی ہے. باہر کے جو مشاعرے ہیں وہ بھی بیسیکلی آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں مشاعرے ہو رہے ہیں ان میں آرگنائزرز 2 ہی ہیں, یا انڈینز ہیں یا پاکستانی ہیں, کیونکہ زبان ہی سے بولی جاتی ہے. ان اپنی کمیونٹیز کے لیے وہ مشاعرے ارینج کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے ماحول. لیکن پاکستان میں اتنا خراب ماحول نہیں ہے. لیکن انڈیا میں مشاعرے کی جو گیدرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہاں سے اس کا اسکیل بڑا ہے. جس طرح ان کی فلم انڈسٹری کا اسکیل بڑا ہے, آبادی بھی بڑی ہے, لیکن وہاں پہ مشاعرہ کر جاتا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ذرا ہمارے معاشرے میں جو گھٹن ہے اس نے ہر طرح کے فن کو متاثر کیا ہے. وہ صرف مشاعرہ نہیں, مشاعرہ تو بہت بعد کی چیز ہے, بعد کی چیز ہے. ایک آپ کو فوری طور پر اٹریکٹ کرنے والی چیزیں جس طرح میلے ٹھہرے تھے, رونق میلہ تھا, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گیا. اس پر میوزک ایک فوری اٹریکشن کی اور انٹرٹینمنٹ کی چیز تھی. اب آپ کے لیے کانسرٹ کرنا وہ چیزیں بہت مشکل ہو گئی. تو اس سماج کے اندر بہت سارے ویسی مسائل ہیں. انڈیا میں کافی حد تک وہ چیزوں میں آزادی ہے, بہت سارے نو ڈاؤٹ وہاں بھی مسائل ہیں, لیکن ہم سے بہت بہتر ہے. میں جملہ میں نے کہیں کہا تھا اور بڑا کوٹ بھی ہوا بعد میں, کچھ جو کالم اداروں نے بھی کوٹ کیا, دوست بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی جس سوال پہ سوچ بھی نہیں سکتے, سوچنے پہ بھی پابندی ہے. بھارت وہاں پہ انڈیا میں اس پہ فلم بن رہی ہے. یہ ہمیں اور ان میں فرق ہے. ہمیں ان کا جس طرح ہمارا ایک خراب چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے, اس طرح ان کا بھی ایک خراب چہرہ ہے, وہ ریالٹی ہے. ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی فلموں میں ایسے کوشچن ایسے ٹاپکس پہ فلمیں بنا رہی ہیں جن پہ ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بات نہیں کر سکتے. تو یہ فرق ہے. تو وہاں پہ شاعری کا بھی نو ڈاؤٹ پھر ان کا مشاعرے کی وہ روایت قلیل بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. سر یہاں پہ بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل انفارچونیٹلی میں نے پڑھا تو نہیں, ایڈورڈ سعید صاحب پہ, لائک ان کے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے اور پھر وہ ساری چیزیں. تو آپ ہم وہاں تو شاید نہیں جا سکتے, لیکن جو پاکستان کا رائٹ نو جو پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا ہو, تو اس پہ آپ کا کیا جو ہے اوپینین ہے کہ کس طرح سے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل سینیریو بہتر ہوگا تو باقی آپ کی اکانومی, سوشل پرابلمز اور وہ ساری جو بیسک نیڈز ہیں وہ فلفل ہو سکتی ہیں, کیونکہ اتنی بڑی ہماری پاپولیشن ہے. تو آپ کو کیا آپ کا اوپینین ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس کا تعلق جو ہے نا, سب سے بنیادی جو بات ہے امن بنیاد ہے. گورننس میں لا اینڈ آرڈر, اس کے اوپر آپ کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. اکانومی آپ کی لا اینڈ آرڈر کیسے بہتر ہو سکتا ہے جب ہارمنی ہو آپ کے ملک کے اندر, تعامل اور برداشت ہو, ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہو. ہم نے بدقسمتی سے جو ہماری تاریخ ہے مسائل, ہم نے اس میں جو کام سب سے زیادہ کیا وہ تقسیم کا کام کیا. ہم دن بدن ٹکڑوں میں بٹتے گئے. ابھی میں آپ کو پولیٹیکلی ایک شارٹ آپ کی بات کروں کہ جو میثاق جمہوریت تھا جو بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے کیا جب وہ ایگزائل میں تھے, کیونکہ انہوں نے 10-15 سال ایک مصیبت کاٹی اور انہیں احساس ہوا کہ یار ہم تو کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایک ان کے ہاتھ میں کھیلتا تھا, دوسرا جو ہے اس کی تسلیم ہوتی تھی, پھر دوسرا ان کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا. انہوں نے کہا یار اس کھیل کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس میں ہم بیٹھے ہوئے. میثاق جمہوریت ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, میں اس سے سمجھتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں وہ ایک سنگ میل ہے. 18ویں ترمیم میں بی بی چلی گئی. بی بی اگر ہوتی تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے کا سارا ایز اٹ از میں تو 90% اس میں اپلائی ہو جانا تھا. بی بی کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا بینظیر کو. میاں صاحب زرداری صاحب نے پھر اس کا 50% جو پیپل پارٹی کی حکومت کی اس نے اس کو کیا 18ویں ترمیم.
50% اس کا ابھی بھی رہتا ہے. ابھی بھی ان سیاستدانوں کے پاس ایک ہی حال ہے, انکلوڈنگ خان صاحب حکومت, یہ ایک کر کے یہ مرتے رہیں گے. ایک انجوائے کرتا ہے دوسرا مرتا ہے. یہ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, چاہے آج ہوں, چاہے 50 سال بعد ہوں, چاہے 100 سال بعد ہوں, جب یہ اکٹھے ہوں گے اس وقت ملک کے مسائل کا حل نکلے گا. اور بالکل بات آپ کی اس سے ایگری کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ فریڈم آف اسپیچ تو ہے نہیں. ایون کہ بہت سارے ہمارے شعراء کمیونٹی سے لوگ ہیں, اگر وہ بات اپنی ایک شعراء جو ہے اپنی ایک لینگویج میں کرتے ہیں تو ایون ان کے ساتھ بھی جو وشر ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جو ہے کوئی بھی شعر جو آپ کو لگتا ہے آپ اچھا ہے تو آپ پلیز وہ ہماری آڈینس کو بھی سنائیں, اور پھر اس پہ جو ہے وہ ابھی آپ نے جن حالات کا ذکر کیا اس پہ میں دو شعر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بھلا ہو آپ کا جو چاک دامانی سمجھتے ہیں, وگرنہ لوگ اس وحشت کو یعنی سمجھتے ہیں. شعر ہے کہ ہماری صورت حالات ایسی ہے کہ اب جس دن نئی مشکل نہیں پڑتی تو آسانی سمجھتے. قیامت واقعی کوئی میری بستی پہ ٹوٹی ہے, جو زندہ بچ گئے ہیں خود کو لافانی سمجھتے. جی تو سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم کا, آپ کے وزڈم کا, انسائٹس کا, آپ نے پوائنٹ اور جو سارا شیئر کیا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا. اور آپ کے جتنے بھی کامنٹس ہوتے ہیں پلیز آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ کا کوئی کویشچن ہے آپ ضرور ہمیں بتائیں. اور ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کی طرح ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اور ہم نے جرنی اسٹارٹ کیا تو آئی ہوپ کہ ہم ہر ویک اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک نئے گیسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لے کے آئیں اور ہم سب جو ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھینک یو سو مچ سر.